My dear students, in continuation of our previous modules, we will continue to discuss different approaches regarding management of urbanization اور اس میں بیسیکلی جو گورننس کا پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. تو پریویس ماڈیولز میں ہم نے 2 اپروچز کو ڈسکس کیا، جس میں ایک کنونشنل اپروچ تھی اور دوسری جو ہے وہ کمپلیمنٹری اپروچ تھی. اس ماڈیول میں ہم تھرڈ اپروچ جو ہے نیو پبلک مینجمنٹ اپروچ فار اربنائزیشن، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اس اپروچ کے مطابق یعنی اربنائزیشن کا جو پروسیس ہے اس کو ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن سے دیکھا گیا اور اس کو ایک نیو لبرل اکنامکس کے کانٹیکس میں دیکھا گیا. وٹ از نیو لبرل اکنامکس؟ دیٹ از مارکیٹ اورینٹڈ ریفارم پالیسیز، یعنی ایسی پالیسیز سٹی گورنمنٹس یا میونسپلٹیز جو ہیں وہ اڈاپٹ کریں جس سے جو مارکیٹ ہے اس کو بہتر کیا جا سکے، یعنی مارکیٹ کو اور زیادہ پاورفل کیا جا سکے، اس کو اس کا جو انفلوئنس ہے اس کو بہتر کیا جا سکے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ کمپیریٹیولی لبرل طریقے سے، ایک کمفرٹیبل طریقے سے اپنے بزنس جو ہے اس کو چلا سکیں. اس میں مین جو اتھارٹیز ہیں یعنی مارکیٹ سٹرکچر کے اوپر ان کا جو کنٹرول تھا اس کو کم کیا گیا، کچھ ریلیکس کیا گیا، اور اس میں جو ہے ویو پوائنٹ یہ تھا کہ اس سے جو ہے لوگوں کو روزگار ملے گا اور لوگ جو ہیں وہ میکسیمم جو اربن سیٹنگ میں ہیں وہ انٹیگریٹ ہوں گے اور اس سے اوور آل پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھے گی. And in this phase of development, the focus was shifted from basic needs to the macroeconomic stabilization. یعنی لوگوں کو بنیادی ضروریات پرووائڈ کرنے کے بجائے اس چیز پہ فوکس ہوا کہ اگر ہم اوور آل اپنی اکانومی کو فوکس کریں گے، اکانومی جو ہے وہ مضبوط ہوگی تو اس سے امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی اور الٹیمیٹلی لوگوں کا جو روزگار ہے اس کے مواقع لوگوں کو ملیں گے. اور اکانومی جو ہے اس کے لیے جو کیپٹلسٹس ہیں، جو سرمایہ دار تھے، ان کے لیے کمپیریٹیولی لینئر پالیسیز رکھی گئیں تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنے بزنسز کو اسٹیبلش کر سکیں. اینڈ دس واز دی ایرا آف پرائیویٹائزیشن، لین گورنمنٹ، ریڈیوسڈ پبلک ایکسپینڈیچر. یعنی اس دور میں میکسیمم جو ہے وہ پرائیویٹائزیشنز ہوئیں. 80s کے دور کی ہم بات کر رہے ہیں ود ریفرنس ٹو پاکستان بھی. تو پرائیویٹائزیشن جو ہے اس کو انکریج کیا گیا اور اس میں جو پبلک گورنمنٹ ہے یعنی اوور آل اتھارٹیز ہیں ان کی انوالومنٹ کو بھی منیمم رکھا گیا، اور اوور آل جو پرائس کنٹرول ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑا سا ریلیکسیشن دی گئی تاکہ جو کیپٹلسٹ ہیں وہ اپنے بزنس کو اس کا پراپر طریقے سے اس سے گین بھی حاصل کر سکیں اور ان کے بزنسز جو ہیں وہ فلورش ہو سکیں. آئیڈیا اس کے پیچھے یہ تھا کہ اگر اوپننیس ٹو پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہوگی تو اس سے جو ہے اربن سیٹنگ میں رہنے والے لوگوں کو ہی بینیفٹ ہوگا اور وہ ان کو روزگار ملے گا اور الٹیمیٹلی اربنائزیشن کو اس طرح سے یعنی مینیج کیا جا سکے گا. اور اس میں جو امپورٹنٹ یعنی رول تھا دیٹ واز آف کارپوریٹ آرگنائزیشنز اینڈ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز. اور ان کو جو ہے سول سوسائٹی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر رہی تھیں، جبکہ کارپوریٹ آرگنائزیشن لوگوں کو جاب جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہی تھی. اینڈ دس پالیسی واز سپورٹڈ بائی IMF اینڈ ورلڈ بینک. اور انہوں نے بھی اس حوالے سے ایک اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام انٹروڈیوس کروایا جس میں کہ گورنمنٹ جو ہیں، لوکل گورنمنٹس جو ہیں، ان کا رول بڑا لمیٹڈ رکھا، اور اس میں جو لوگ انویسٹ کر رہے تھے، جو کارپوریٹ کمپنیز ہیں، ان کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ فلورش کر سکیں اور اپنے بزنس کو اسٹیبلش کر سکیں. تو اس طرح سے یعنی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ اس اپروچ کے تحت اس کو میکسیمم فلورش کرنے کا ٹائم دیا گیا ہے، اور اس کے لیے اسی طرح کے رولز اور ریگولیشن جو ہیں وہ بنائے گئے. The strategic focus in this era remained on the policy level thinking. یعنی اوور آل جو ہے اس میں ریگولیشن کے حوالے سے جو ہے وہ
زیادہ فوکس رہا، اور ریگولیشن جو ہے ود ریفرنس ٹو مارکیٹ فورسز، کہ جیسے مارکیٹ سٹرکچر کو بہتر بنانا، اور جو لوگ بزنس میں انوالو تھے، جو ڈفرینٹ اکنامک ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے، ان کو ریلیکس کرنا اور پرائیویٹائزیشن کو فروغ دینا. اور اس سے انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اس سے جو ہے وہ اربنائزیشن میں یا جو سٹی ڈیولپرز ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ اپرچونیٹیز پیدا ہوں گے اکنامک ایکٹیویٹی کے، جس سے وہ پروڈکٹیو سٹیزن کے طور پہ کام کر سکیں گے.